السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ فرحت عباس کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا، یہ نا 2 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں جو کیڈٹس ہیں خیبر پختونخوا پولیس کے، ان کے بارے میں ایز اے پاسنگ ریفرنس بات کرنی پڑی، کیونکہ اسپیکر جو ہیں کے پی اسمبلی کے بابر سلیم صاحب، وہ براہ راست مداخلت کرتے پائے گئے ہیں انہوں نے، یعنی آئی جی کے کام میں۔ تو جو میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ اسپیکر کی جو مداخلت ہے اس کے بارے میں تھا، لیکن اب جب اس کا جو جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ برسٹ، وہ جو ہمارے بہت سارے جو دوست احباب ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، یہ ظاہر ہے ہم اسلام آباد پولیس میں کام کیا ہے کہ جی وہاں پہ کون کیڈٹ ہے اور کیڈٹ کی تعریف کیا ہے۔ تو معاملہ تو یہ شروع ہوا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت سال پہلے جو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہیں نا ان کے بارے میں ایک سو موٹو ایکشن لیا، اور اس میں تمام پروونسز نے اپنے آؤٹ آف ٹرن پروموشنز جو ہیں وہ وڈرا کر لیے۔ اسی طریقے سے پھر جو خیبر پختونخوا کے جو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہیں ان کو بھی وڈرا کیا گیا۔ اب ان میں آؤٹ آف ٹرن پروموشنز میں 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو گیلنٹری ایوارڈ کے طور پہ نا پروموشن دی جاتی ہے کہ جی بہت اچھا کوئی کام کیا، ہیروئک کام کیا تو اس کو ایف لسٹ دے دی گئی، یا کسی بھی لسٹ میں درج کر کے پروموشن لسٹ میں تو اس کو یعنی ایلیویٹ کر دیا گیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو جن کو جو پولیس ٹریننگ سکول ہیں ان میں کام کرنے کا انسینٹیو دینے کے لیے کہ وہ وہاں پہ جو بھی کسی بھی کورس میں جو ٹاپ کے جو 5 لڑکے ہوتے ہیں ان کو پولیس رولز میں، وہاں کے جو پولیس رولز ہیں 1937 کے، اس کے مطابق یعنی اپنے ٹریننگ سینٹروں کو مضبوط کرنے کے لیے کہ پڑھے لکھے جو لڑکے ہیں وہاں پہ وہ کام کریں، ان کو انسینٹیو دیا گیا کہ جی آپ وہاں پہ کام کریں تو آپ کو ہم جو ہے نا وہ 3 سال کے بعد اگلی لسٹ میں بھی کر دیں گے اور نیکسٹ کورس پہ آپ کو بھیج دیں گے، اور اس طرح سے وہ ان کی جو سینیرٹی ہے وہ اپنے بیچ سے ان کی بہت سینئر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس چیز کو ظاہر ہے کہ ایک پولیس رولز میں تو یہ تھا ہی تھا، ایک بڑا مشہور ایک سٹینڈنگ آرڈر ہے نمبر 11 آف 87، یہ 1987 میں جاری ہوا، جس میں ان کے یہ جو میں نے ابھی بات بتائی ہے اس کو پروٹیکشن دی گئی کہ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا۔ اب سٹینڈنگ آرڈر کی جو عمر ہے وہ ہوتی ہے 5 سال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی مختلف لوگ لائک مجھے پتہ چلا ہے کہ اے ایس آئی تھے صنوبر خان، انہوں نے اس سٹینڈنگ آرڈر کو ٹریبیونل میں چیلنج کر دیا، سروس ٹریبیونل میں، اور سروس ٹریبیونل نے اس کو صنوبر خان کی اپلیکیشن پہ اس جو سٹینڈنگ آرڈر ہے اس کو وہ کر دیا، یعنی وائڈ ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن بعد میں پھر ایک ویلیڈیشن ایکٹ 2005 میں یہ لایا گیا، اور اس میں جو سٹینڈنگ آرڈر نمبر یہ 11 آف 87 ہے اس کو پروٹیکشن دی گئی، کے پی اسمبلی نے جو ہے اس ایکٹ کو پاس کیا۔ تو یہ کرتے کرتے یہ جو ان کی جو میں کیا غلطی کر بیٹھا کہ میں اس میں جو ہے وہ ایک جو ابھی ریسنٹ آئی جی کا جو ڈیسیژن ہے وہ اپنی میں نے ویڈیو میں بات کی۔ اصل میری بات یہ تھی کہ اسپیکر جو ہیں سرحد اسمبلی کے وہ کیوں اس میں مداخلت کر رہے ہیں، وہ کیوں ڈی آئی جی کو ہیڈ کوارٹر کو بلا رہے ہیں، وہ کیوں جو ایڈوکیٹ جنرل کو یا جو لا برانچ ہے خیبر پختونخوا کی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، میرا یہ پوائنٹ تھا۔ تو اب بہت سارے میری کل بڑی ٹرولنگ کی گئی، اور ظاہر ہے کہ وہ ٹرولنگ جو ہمارے جو دوست ہیں جو بینیفیشری ہیں کیڈٹ پروگرام کے، بھئی ہمارا جو ہے وہ آپ کی پروموشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میرا کوئی عزیز وہاں پہ لگا ہوا ہے کہ جس نے کیڈٹ والے اس میں فال کرتا ہو، یا جو دوسرے ہیں ان میں فال کرتا ہو کہ جو اس چیز کے اگینسٹ ہیں۔ اب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے اپنی ایک ججمنٹ کے ذریعے، جو کہ آپ کو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ اپریل میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ ججمنٹ لکھی ہے، آتھر ہیں اس کے، انہوں نے یہ تمام ان کی جو لیٹیگیشن کی اپلیکیشنز تھیں وہ ان کو اس طریقے سے اس میں یہ طے کر دیا، اور یہ کہا کہ جو کیڈٹس کا جو معاملہ ہے اس میں جو یعنی ان کو جو ڈیموشن کی گئی، ریورشن کی گئی، ان کی آرڈر ریورس کیے گئے،
وہ جو ہیں وہ انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیے، اور انہوں نے جو اتھارٹی ہے یعنی کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس، اس کو یہ کہا کہ آپ 2 مہینے کے اندر اس معاملے کو، اس تمام جو ویلیڈیشن ایکٹ کو بھی، جو یہ اسٹینڈنگ آرڈر ہے 1187 کا، یہ بھی جو پولیس رولز ہیں 1937 کے، ان کو مد نظر رکھ کے آپ جو ہے وہ ایک لائحہ عمل اختیار کریں اور اس امپلیمنٹ کریں اس ساری چیز کو۔ اچھا، اب جو آئی جی صاحب نے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آرڈر دکھایا، اور میں آئی جی صاحب کا یہ آرڈر جو ہے آپ کو ابھی سکرین پہ میں کہتا ہوں پروڈیوسر صاحب سے کہ وہ دکھائیں، اس میں انہوں نے مختلف جگہوں سے رائے لے کر اور اپنی لیگل ٹیم سے رائے لے کر انہوں نے یہ قرار دے دیا کہ جو 1987 میں جو یہ جاری کیا گیا، یہ والا جس جو اسٹینڈنگ آرڈر ہے اور جس کو ویلیڈیٹ کیا گیا، یہ 2005 تک کے لوگوں کو یہ کور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو کیڈٹ 2005 تک اس ویلیڈیشن ایکٹ کی ویلیڈیشن کی وجہ سے اس اسٹینڈنگ آرڈر کے فائدے میں آ سکتے ہیں، ان کو تو آئی جی کے اس آرڈر سے فائدہ ہو گیا ہے، لیکن جو لوگ 2005 کے بعد کے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ اس آرڈر سے ان کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا، اور انہوں نے اب میں کہوں گا کہ مبینہ طور پہ انہوں نے جو اسپیکر ہیں ان کو اپروچ کیا ہے، اور اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیا ہے کہ آئی جی کو یا ڈی آئی جی کو یہاں بلایا جائے، یہاں میٹنگ کی جائے، ان کے آمنے سامنے آپس میں آرگومنٹس کرائے جائیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کیا کہتا ہے۔ اور دیکھیں، کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہی ہے۔ اب یہ قانون یہ ہمارے کیڈٹس کو بھی سمجھنا چاہیے اور نان کیڈٹس کو بھی سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میری ٹرولنگ کریں۔ میری ٹرولنگ سے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں نے جو بڑے اوفینسو کمنٹس دیے ہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ ان کو یہ جواب دوں کہ بھئی اخلاق سے گری ہوئی بات جو ہے وہ نہ کسی پولیس افسر کو کرنی چاہیے، نہ کسی اور لوگوں کو کرنی چاہیے۔ ڈفرینس آف اوپینین اپنا اپنا ہوتا ہے۔ آج میں نے سم اپ کر کے یہ فیکٹس بتا دیے ہیں۔ اب جب آئی جی صاحب نے یہ آرڈر نکالا ہے تو اسپیکر صاحب جو ہے وہ، میری بات جو ہے نا وہ اسپیکر پر ہے کہ اسپیکر کو کون سا اختیار ہے، اور کہ وہ آئی جی کو یا اس کے نمائندے کو بلا کے وہ ڈکٹیٹ کرے کہ تم یہ کرو اور تم یہ نہ کرو۔ اگر آئی جی کوئی غلط کام کرتا ہے یا ایسا کام جس سے کوئی پارٹی افینڈ ہوتی ہے، تو ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ جو سروسز ٹریبونلز ہیں ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اب ہے مسئلہ یہ کہ جو 2005 تک جو لوگ کور ہوتے ہیں جو ویلیڈیشن ایکٹ کے تحت، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ابھی اپنی ریٹائرمنٹ کی عمروں کو پہنچ رہے ہوں گے، لیکن جو 2005 کے بعد کے جو کیڈٹس ہیں ان کو یعنی اس آرڈر سے وہ فائدہ نہیں پہنچا، تو میری ٹرولنگ کرنے والوں میں بھی غالباً انہی کی اکثریت ہوگی۔ تو میں ان سب اپنے جو بہن بھائی ہیں جن کو اس میری ویڈیو کی وجہ سے انہوں نے یہ اتنی ٹرولنگ کا جو ہے وہ تکلیف کی ہے، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ میں یہ اتار چڑھاؤ ہے یہ آتے رہتے ہیں، اور نہ مجھے یہ بھی تانے دیے گئے کہ جی آپ تو ہزارے سے ہو کے تو تسی ساڑے ہی پیچھے پی گئے ہو، اساں پیچھے ہی پی گئے ہو، اسپیکر بھی ہزارے دا جی وہ اساں دے کم کر رہا ہے، اساں دا وہ کر رہا ہے، فائدہ کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جس ماحول میں میں پروان چڑھا ہوں وہ شاید ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ یہاں پہ اسلام آباد میں کم از کم یہاں پہ بڑی بڑی جو پوسٹیں ہیں یہاں بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں ان کا پولیس پہ کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہاں کی جو پولیس ہے اس نے اس طرح کا کبھی انفلوئنس مانا ہے۔ یعنی ڈپارٹمنٹ کے اندرونی معاملات میں آپ کہہ لیں کہ جی اسپیکر نیشنل اسمبلی یا ایون پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بھی یہاں بیٹھتے ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی سفارشیں ہوتی ہیں۔ نہ ہم کبھی کسی سیاسی کے پاس گئے، نہ ابھی ہم نے کبھی کسی سیاسی سے اپنے معاملات حل کرائے۔ ہم جب بھی گئے اپنے محکمے کے افسر کے پاس گئے، اور اگر وہاں سے کوئی تکلیف ہوئی تو سروسز ٹریبونل میں گئے، اور وہاں سے کیس جیتے بھی ہیں۔ میں خود اپنی مثال ہوں، ہم نے بھی کیسز جیتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ بجائے یہ کہ کوئی بات کرے اس قسم کی کہ اسپیکر کے لیے آپ اس کو ٹرولنگ شروع کر دیں، یہ ٹرولنگ نہ کریں۔ ڈفرینس آف اوپینین آپ کا حق ہے، لیکن اس اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو مجھے امید ہے
کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنی جو یہ کر رہے ہیں چابک دستیاں ان سے وہ باز آئیں گے، اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ ان سارے لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ بالکل جو ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی 2022 میں، جس میں بڑے اچھے نامی گرامی جو افسر ہیں، ان کی رپورٹ ایک ہے 2022 میں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ رپورٹ سی پی او نے، معاف چاہتا ہوں، کنسیڈر کی ہے یا نہیں. اس میں جو محمد علی خان گنڈا پور ہیں جو اب اس وقت ڈی اے جی اسپیشل برانچ ہیں کے پی کے، وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اس میں 2 اور بڑے اچھے، شیر اکبر خان اور ایک اور ڈی اے جی جو ہیں وہ اس کے ممبر تھے. تو اس کو مد نظر رکھیں. ان افسروں کی جو جتنے بھی جو کیڈٹس ہیں وہ بھی آپ کے بچے ہیں، اور جو نان کیڈٹس ہیں وہ بھی آپ کے بچے ہیں. تو بچوں کے ساتھ تو یکساں سلوک ہونا چاہیے اور میرٹ پہ ہونا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر اس کے اوپر کوئی آپ کو اعتراضات ہیں تو وہ ضرور مجھے ان باکس کریں، اور انشاءاللہ میں ان کے جواب بھی دوں گا. اللہ حافظ.